السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف ہجا کے 29 حروف میں سے 10واں حرف یعنی را کو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ را کا مخرج زبان کی نوک، معاصرہ پشت لسان اور ثنایا علیاء و رباعی کے مسوڑے ہیں۔ اب اس حرف کی تفصیل کو سمجھیے۔ اس حرف کی تفصیل کو سمجھنے سے پہلے دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، زبان کے 3 حصے سمجھیے۔ ایک ہے ظہر لسان، ایک ہے بطن لسان اور ایک ہے رأس لسان۔ اور جو زبان کی بالکل نوک ہے اس کو رأس لسان یا نوک زبان کہتے ہیں۔ دوسری بات سمجھیے، یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیاء کہتے ہیں۔ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیاء کہتے ہیں، اور ان 2 دانتوں کے ساتھ لیفٹ رائٹ جو 2 دانت ہیں ان کو رباعی کہتے ہیں۔ یہ ثنایا علیاء ہیں، ان کے ساتھ دائیں طرف اور اس دانت کے ساتھ بائیں طرف جو 2 دانت ہیں ان کو رباعی کہتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کی وضاحت کے بعد اب اس حرف کے مخرج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب را کو ادا کریں گے تو زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے 4 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگائیں گے اور اس حرف کو ادا کریں گے۔ اس میں مزید ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ را کبھی باریک ہوتی ہے اور کبھی پر ہوتی ہے۔ جب را کو پر ادا کریں گے تو اس وقت زبان کی نوک بھی اور زبان کی نوک کے ساتھ جو پشت لسان ہے، یعنی زبان کی پشت کا وہ حصہ جو زبان کی نوک کی طرف ہے، یہ والا حصہ یعنی زبان کے دونوں حصے سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو را مخرج سے بھی ادا ہوگی اور پر بھی ادا ہوگی۔ لیکن جب را کو باریک پڑھیں گے اس وقت صرف اور صرف زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے 4 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو را مخرج سے ادا ہوگی لیکن باریک ہوگی۔ مثال کے طور پر را کو پر پڑھتے ہیں، را کھڑا زبر را، را را را۔ اب دیکھیں زبان کی نوک بھی لگ رہی ہے اور زبان کی نوک کے ساتھ جو پشت زبان ہے وہ بھی 4 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے را پر ادا ہو رہی ہے۔ باریک را کی مثال، را کھڑی زیر ری، ری، را کھڑی زیر ری، ری۔ اب اس مثال میں صرف اور صرف زبان کی نوک لگ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ حرف باریک ادا ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ نے اس حرف کے مخرج کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب اس حرف کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حرف میں 7 صفات لازمہ پائی جاتی ہیں، 5 صفات لازمہ متضادہ ہیں اور 2 صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں۔ نمبر 1 جہر، نمبر 2 توسط، نمبر 3 استفعال، نمبر 4 انفتاح، نمبر 5 اطلاق، نمبر 6 انحراف اور نمبر 7 تکریر۔ انحراف اور تکریر صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ہیں اور باقی 5 صفات لازمہ متضادہ میں سے ہیں۔ اس حرف کے مخرج اور صفات کے پیش نظر اس حرف کو ادا کرتے ہوئے کئی چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس حرف میں 1 الف کے برابر مد ہے۔ اس حرف کو 1 الف سے نہ تو زیادہ لمبا کریں گے اور نہ ہی کم کریں گے۔ را، را، را۔ نمبر 2، صفت جہر کی وجہ سے
اس حرف کو ادا کرتے وقت سانس بند ہوگا مگر آواز بلند ہوگی، را را را۔ نمبر 3، اس حرف میں صفت توسط کی وجہ سے نہ تو آواز بالکل بند ہوگی اور نہ ہی آواز جاری ہوگی، جیسا کہ حروف شدیدہ میں آواز بالکل بند ہو جاتی ہے مگر حروف رخوہ میں آواز جاری رہتی ہے۔ اس حرف میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم صفات کے باب میں سمجھیں گے، لیکن اتنی بات آپ یہاں سمجھ لیں کہ توسط کی وجہ سے نہ تو آواز بالکل بند ہو جائے گی اور نہ ہی جاری ہوگی، بلکہ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے جب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے، یعنی دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ زبان کا لیفٹ رائٹ تو لگ جائے گا لیکن بالکل زبان کا درمیان کھلا رہ جائے گا، جس کی وجہ سے اس حرف کو توسط کے ساتھ ادا کیا جا سکے گا، را را را۔ نمبر 4، صفت استفعال اور انفتاح کی وجہ سے اس حرف کو باریک ادا کریں گے۔ اور نمبر 5، صفت اضلاق کی وجہ سے یہ حرف اپنے مخرج سے پھسلتا ہوا ادا ہوگا، یعنی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ادا ہوگا، گویا کہ پھسلتا ہوا جا رہا ہے، را را را۔ اور صفت انحراف کی وجہ سے یہ حرف نوک زبان سے پشت زبان کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی جب اس حرف کو ادا کریں گے تو یہ حرف صفت انحراف کی وجہ سے نوک زبان سے پشت زبان کی طرف چلا جائے گا، اس کی طرف مائل ہو جائے گا، را را را۔ اور صفت تقریر کی وجہ سے اس حرف کو جب ادا کریں گے تو ایسے محسوس ہوگا گویا کہ اس حرف میں تکرار ہے، یعنی یہ حرف مشابہ بھی تکرار ہے۔ مشابہ بھی تکرار کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے ایسے محسوس ہوگا گویا کہ اس حرف میں ریپیٹیشن ہے، اس حرف کی آواز دوہری محسوس ہوگی۔ حقیقی طور پر اس حرف کی آواز میں ریپیٹیشن نہیں ہوگا، اس کی آواز دوہری نہیں ہوگی، لیکن لگے گا ایسے گویا کہ اس کی آواز دوہری ہے، را 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 را۔ نِرَّحِيم نِرَّحِيم نِرَّحِيم۔ امید ہے آپ نے اس حرف کی صفات اور اس کے ضابطے بھی سمجھ لیے ہوں گے۔ اس حرف میں عام طور پر 6 قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے حقیقی تکرار پیدا کر دیتے ہیں، را 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 را۔ اب دیکھیں آواز میں حقیقی طور پر ریپیٹیشن محسوس ہو رہا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے اور یہ لحن جلی ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ اہل فن قرۂ کرام نے یہ لکھا ہے کہ زبان کی نوک اولاً اپنے تالوں کے ساتھ، یعنی سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگ جائے، اس کے ساتھ چمٹ جائے۔ جب زبان کو آپ چمٹا لیں گے تو اس حرف کا حقیقی تکرار ختم ہو جائے گا، لیکن اتنا سختی کے ساتھ بھی نہ چمٹایا جائے کہ یہ حرف صفت توسط سے نکل کر صفت شدیدہ کا حصہ بن جائے۔ لہٰذا اولاً اس حرف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک کو مسوڑوں کے ساتھ چمٹا دیں گے، جس کی وجہ سے اس حرف کا حقیقی تکرار نہیں ہونے پائے گا۔ نمبر 2، بعض لوگ اس حرف کو لمبا ادا کرتے ہیں، یعنی ایک الف سے زیادہ کھینچ کر ادا کرتے ہیں، را را، جو کہ غلط ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ اس حرف کے ساتھ الف مدہ کو باریک ادا کرتے ہیں، را را، جو کہ غلط ہے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے، حروف مستعلیہ ہوں یا شبہ مستعلیہ ہوں، جب ان حروف کے ساتھ الف مدہ آئے گا تو الف مدہ کو بھی پر ادا کیا جائے گا،
موٹا ادا کیا جائے گا، را را را۔ بعض لوگ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول کر دیتے ہیں، را را، جو کہ غلط ہے، اور کچھ لوگ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے آخر میں حمزہ یا ہا یا پھر ہا کے آواز لگا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آپ نے اس حرف کی تفصیل میں مخرج کو سمجھا، صفات کو سمجھا، اصول اور ضابطے سیکھے اور اس کی غلطیوں کو سنا۔ اگر آپ مشق کریں گے، بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ درست پڑھنا اور پھر مشق کے بعد درست پڑھانا آسان ہو جائے گا۔